قسم کر دی آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم اقدس کو لوہا کیا گیا، آپ کے نرین مبارک جوڑے مبارک خون سے بھر گئے۔ آقا علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی کہ رب الجلال کو ترس آ گیا۔ آپ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل جا میرے حبیب سے پوچھ، اگر یہ لوگ باز نہیں آتے اپنے ظلم و ستم سے، میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ان کے اوپر پھینک دیتا ہوں کہ لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جبریل امین جب رب کا یہ پیغام لے کر آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو سناتے، آقا فرماتے ہیں نہیں جبرائیل تو نے قرآن نہیں پڑھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں، انہیں گالیاں دینے دو، انہیں ظلم و ستم کرنے دو، انہیں پتھراؤ کرنے دو۔ میں امید کرتا ہوں کل انہیں میں سے کوئی ابو بکر ہوگا، کوئی عثمان ہوگا، کو پتا نہیں کہ کون۔ آقا نے یہ ستم سہے، قوم کی ہولی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ مکہ کے لوگ پھر بھی باز نہ آئے، ایک دن ایسا آ گیا ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، رب نے فرمایا یہ مکہ والے باز نہیں آئیں گے ظلم و ستم سے، اے ابھی چھوڑ دے ان کو، چھوڑ دے مکہ کو اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جا۔ آقا علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا، ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے آقا نے اس کٹھن رات میں کس طرح سفر کیا، 3 راتیں غار ثور کے اندر قیام کیا، کس لیے؟ بولیے کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ ہجرت مدینہ اسلام کے لیے۔ مکہ میں آمد، آقا نے مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میرے تیرے جلووں کو کبھی نہ چھوڑتا، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اے مکہ مگر تیرے رہنے والے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دے رہے، مجھے یہ دکھ ہے میں جا رہا ہوں، لیکن یہ امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ ایک دن تیری چھت پر آ کر محمد عربی اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ آقا یہ تاریخ ساتھ ساتھ کہہ کر مدینہ روانہ ہو گئی، کس لیے لوگوں؟ اسلام کے لیے۔ آقا نے غزوہ احد کے اندر اپنے زندان مبارک شہید کروائے، خود اس اسلام کے لیے جنگیں لڑی، قربانیاں دی، جانسارا نے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آقا بھوک سے شکم ہو گئے، آقا نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودی، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ آقا صرف 313 صحابہ لے کر اپنی جمع پوجی مدینہ کی لے کر میدان بدر میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا میری یہی جمع پوجی ہے، آج اگر یہ بھی مل گئے تو تیرے اسلام کا نام لینے والا کون ہوگا؟ قربان جاؤں 313 پر۔ آقا کی عشق و محبت اور اتباع کا سرمایہ اپنے سینوں میں سجا کر اور رب کی بندگی حق کا لبادہ اوڑھ کر میدان بدر میں گئے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور غزوہ بدر کے موقع پر فتح حاصل کی، اپنی جانیں دی، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ ہم نے اسے مفت کا سمجھ لیا، بدبختی ہے ہم نے سمجھا بنا بنایا مل گیا، اٹھے جس دن گھر سے جب آنکھ کھلی پیدا ہوئے شعور آیا، پڑھنے کا طریقہ آیا، ماں نے قاعدہ دیا جاؤ جا کے بیٹا مسجد میں پڑھ لو، جماعتوں نے سننا شروع کیا تو محلے میں مسجد کو دیکھا، جا کر ماں نے کہا جاؤ نماز پڑھ لو، ہماری آنکھیں کھلی، گھروں میں قرآن تھا، اس لیے کوئی چیز مفت میں مل جائے اس کی اہمیت چلی جاتی ہے۔ اگر اس اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو چائنا کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو جنہیں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے، جنہیں گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں ہے، افریقہ کے ان مسلمانوں سے پوچھو جنہیں اسلام کی آزادانہ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بعض ایسے ممالک تھے اگر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے اسے سر عام اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بچوں میں رہنے والے جوانوں، اس لیے کہ اسلام ہمیں گٹی کے اندر مل گیا تھا، اسلام ہمیں ماں کے یوم پیدائش سے ہی مل گیا تھا، اسلام ہمیں پیدائش کی چارپائی سے ہی مل گیا تھا، اس لیے ہم نے اس کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے اسلام کے جسم کو چھل دیا، نفرتوں کو کھودا، نفرتوں کے بیج کو بویا اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ یہودیت برطانوی سامراجیت نے ایک سازش چلی اور وہ یہی تھی کہ ان کو اس اسلام سے پرے کر دو، اس اسلام سے دور کر دو، بانی اسلام سے ان کا رشتہ توڑ دو اور بانی اسلام کو ان کے درمیان جھگڑا بنا دو۔ پھر ہوا کیا نتیجہ تک؟ پڑھتا تو یہ بھی کلمہ ہے، پڑھتا تو وہ بھی کلمہ ہے، جو گولی برساتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا،
جس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا. اس لیے اسلام کے لیے جنگیں لڑی گئی تھی. اس لیے آقا نے قربانیاں دی تھی کہ تم مسجدیں جدا کر لو, تم مسلح جدا کر لو, تم بازی سنی کی رات لگا کر اس امت کو دو لخت کر دو, اس امت کا شرادہ بکھیر دو, کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگا دو. اتنے بڑے ٹھیکیدار بننے والوں, کیا آقا نے اس لیے اسلام کے لیے قربانیاں دی؟ دعوت و تبلیغ کا دعویٰ کرنے والوں, عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اسلام اس کا نام نہیں ہے. اور ہر وہ شخص جو ایک مسلمان بھائی کو دوسرے سے جدا کرتا ہے, جو اسلام کے نام پر اسلام کو لوٹ رہا ہے, اسلام کا جنازہ نکال رہا ہے, اسلام کو یتیم کر رہا ہے, کوئی باعث نہیں ہے, وہ ہم لوگ ہیں. کوئی باعث نہیں ہے, وہ ہم لوگ ہیں. ہمارے کردار اور ہمارے معاملات نے آج ہمارا حال یہ کر دیا ہے. 50 سال پہلے کوئی بدیا میں جھگڑا تھا؟ ایمانداری سے بدیا میں 50 سال پہلے کوئی جھگڑا تھا؟ 50 سال پہلے نہیں. اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اسلام کو آج 15 صدیاں ہونے کے قریب ہے. 15 صدیاں گزر چکی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرے پڑھنے والوں. ان چند لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو جو 50 سالوں سے لکھی ہوئی سنا پڑھو. پڑھتے ہو قرآن کو پڑھو, بخاری کو پڑھو, سیرت مصطفیٰ کو پڑھو, ابن طبری کو پڑھو, ملا علی قاری کو پڑھو, ابن حجر اسقلانی کو پڑھو, امام جلال الدین السیوطی کو پڑھو, امام ترمذی کو پڑھو, امام ابو حنیفہ کو پڑھو, امام حنبل کو پڑھو, امام مالک کو پڑھو. پتہ چل جائے گا 14 صدیوں کے اندر کوئی امت کے اندر اختلاف نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی نفرت نہیں تھی. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا نبی جانتا ہے یا نہیں جانتا. کوئی یہ نہیں کہتا تھا نبی علم غیب رکھتا ہے یا نہیں. کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ نبی حاضر ہے یا ناظر ہے. اس لیے کہ 14 صدیوں کے اندر آپ اٹھا کر تاریخ کو دیکھ لیں, ہر مصطفیٰ کا چاہنے والا اور سب کا کلمہ پڑھنے والا بس ایک ہی جانتا تھا, مصطفیٰ ہے تو شفاعت ہے. چودہ صدیوں کے اندر یہ جھگڑا نہیں تھا. دشمنوں نے ایک سازش کری. آپ کو اپنے اساتذہ بھی بتاتے ہیں, ٹیچر بھی ڈیوائڈ ان دا روڈ, ان کو تخلیق کر کے ان کو قرآنی مسلم خلافت عثمانیہ تک امت مسلمہ وقت کا ثبوت تھی. کوئی جھگڑا نہیں تھا. یہ تو کل کی پیداوار ہے. 1000 سال. کیا آپ نے نہیں پڑھا مطالعہ ہے پاکستان میں مغلیہ سلطنت کب تک تھی؟ ہندوستان میں کس کی سلطنت تھی, کس کی بادشاہ کی بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی یا نہیں کی؟ مسلمان تھے. اسپین کے اندر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی یا نہیں کی؟ جب وہ لوگ ہمارے اندر, آپ کو پتا ہے آج فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے. فلسطین مسلمانوں کا ملک تھا. اسرائیل ایک یہودی کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ داخل ہونے کی. وہ لوگ ٹائی کا رکھ کے اسلامی لبادہ اوڑھ کر ٹوپی پہن کر نمازی پرہیزگار بن کر انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا. تجارت کی طرف سے مسلمان بن کے وہ فلسطین میں آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پلاٹنگ شروع کی. ایک چھوٹا چھوٹا پلاٹ خریدتے گئے, کاروبار خریدتے گئے. پیچھے سے امریکہ اور یورپ کی پوری ان کے پاس سپورٹ تھی. خریدتے خریدتے آج پورا فلسطین یہودیوں کا ہونے لگا. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو بچیاں کے اندر ان سے باہر نکلی اس ہال سے. میڈم جب تک اپنے اس ہال کے اندر رہتا ہے ادھر کڑانکتا رہتا ہے, وہ سمجھتا نہیں ہو سب کچھ. باہر نکل کے دیکھے کہ آج اسلام کے خلاف کیا سازشیں. آج آپ کا لیڈیا کہاں جا رہا ہے؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ آپ اندھے ہیں؟ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کو باپا کریں. یہ وقت ہے اس وقت کہہ رہے تھے ایمان ہی کے جاگنے کا, اپنے آپ کو زندہ کرنے کا. یہ ایک سازش تھی. انہیں پتا تھا, اسلام کو پتا تھا کہ یہ امت اگر آج تک کامیاب رہی ہے تو بھائی ظاہر بات ہے جتنے بھی دنیا کے اندر انقلاب آئے, جتنے بھی دنیا کے اندر, تو کسی قائد کے پیچھے آتے ہیں یا عوام کے پیچھے؟ قائد کے پیچھے.
اور اگر قائد کو ناکام بنا دیا جائے تو کبھی قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس امت کی کامیابی ایک ہی قیادت کے اندر ہے، اس امت کا عروج ایک ہی قیادت کے اندر ہے، اور مسلمانوں کی قیادت ایک ہی تھی، ایک ہی ہے، اور انشاءاللہ ایک ہی رہے گی، اور وہ قیادت ذات مصطفیٰ ہے۔ کسی کو اعتراض ہے اس قیادت سے؟ بانی اسلام سے کسی کو اعتراض ہے؟ بس انہوں نے ایک سازش چلی کہ قیادت کو نعوذ باللہ یہ ان کی بڑی سازش تھی کہ قیادت کو ناکام بنا، قیادت پہ جھگڑے شروع کر دیں۔ محمود صاحب آپ کے یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو خلاف لوگ ہوتے ہیں وہ محمود صاحب کی ذات سے بات کرتے ہیں، آپ پہ نہیں کہتے محمود ایسا ہے، محمود ایسا ہے، محمود ایسا، قیادت کو ناکام، دوسرے کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ تو قیادت کے اوپر جھگڑا کھڑا ہو جائے عوام بکھر جاتی ہے، اس کے اندر شک و شبہات پیدا کر دو، اس کو شک کے اندر مبتلا پیدا کر دو، اور ایسی گرونی سازشیں چلو، ایسے سوال چھوڑ دو کہ یہ امت سوچتی رہے، آپس میں جھگڑتی رہے، لڑتی رہے، ایک دوسرے پہ کفر و شرک کے فتوے لگائے، مسجدیں جدا کر دے، فکر جدا کر دے، علاقے جدا کر دے، شادیاں بیاہ جدا کر دے، یہ جدا ہوتے ہوتے آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم پورے عالم اسلام پر قبضہ کر لیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے نہیں؟ بھائی ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ لڑ رہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک ہی خون کا ہے، ایک کہتا ہے جی میں وہابی ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سنی ہوں، بڑے ٹھیکیدار دین کے بنے ہوئے، خود وضو کرنا بھی پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں، طہارت کا پتہ ہے، زندگی کا پتہ ہے، کہ ٹھیکیدار دین کے بن جاتے ہیں بڑے بڑے۔ یہ ظلم ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، اور جو کوئی شخص نہ آپ کو کھل کے بات کر رہا